فرمایا. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد افضل الخلائق، سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے ارفع انسان اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد صدیق ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر سچوں میں سے بھی سب سے بڑا رتبہ اللہ کا الحاکمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور ہمیشہ سچائی کی تصدیق کی. اولئک ھم المتقون، فرمایا یہ سب سے بڑے متقی و پرہیزگار ہیں. تو سب سے پہلی خوبی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اگر کسی موقع پہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو وہاں بھی سچ بولیں. اپنے بہن بھائیوں کے خلاف گواہی دینے کا موقع ہے، سچ کا ساتھ دیں. اپنی برادری کے خلاف آپ سے گواہی مانگی گئی ہے، آپ سچ کا ساتھ دیں، چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا دنیاوی نقصان ہو جائے. کیونکہ حضرت وقار محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دل کے اندر ایمان اور جھوٹ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. جھوٹا آدمی اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے. اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں سچا آدمی کون ہے؟ اولئک ھم المتقون، پرہیزگاروں میں سے سب سے اعلیٰ مقام پہ، سب سے اوپر جو ہے، سب سے عرفہ مقام کے اوپر کون ہے؟ جو سچ بولنے والا ہے. تو سب سے پہلی خوبی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں یہ ملتی ہے، ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں. ہم دین کے اندر 20 مرتبہ اس موبائل فون پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سچ بھی بول دیں ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں. دوست سے پوچھا ہاں جی کدھر ہو؟ بس تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں. بیٹھا کدھر ہے؟ ابھی اپنے گھر میں ہے. کال کے اوپر، میسج کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے. آقا السلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے لوگوں کے اوپر رب کی لعنت ہے. ایسے لوگ رحمت الہی سے دور ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو پہلی خوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا بھائیو سچ بولنا ہے اور یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. زبانی چسکا جو ہمیں لگا ہوا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ جھوٹی قسمیں تک اٹھا لیتے ہیں اور ہمیں رتی برابر بھی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی ان قسموں کا قبر اور حشر میں رب کے سامنے جواب کیا دینا. قسم کسی نے مانگی بھی نہیں، قسم اٹھانے کے لیے کسی نے کہا بھی نہیں، لیکن دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ چیز مجھے گھر میں اتنے کی پڑ رہی. جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سامان بیچ رہے ہیں. عدالتوں میں دیکھیں جھوٹی گواہیاں دے کے اپنے آپ کو عدالتوں سے بچایا جا رہا ہے. گھر کے اندر بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے. اور بھائیو یہ بہت بڑی لعنت ہے. یہ اسلام اور ایمان سے دور کر دینے والی ہے. یہ نورانیت سے دور کر دینے والی، روحانیت سے دور کر دینے والی، تقرب الہی سے دور کر دینے والی چیز ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر جھوٹ ہو. دوسری خوبی نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے محبت کتنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت. آج ہم نیک نہیں، صرف لوگوں کو نیک دکھانے کے لیے بڑی اچھی اچھی پوسٹیں کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں کی مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں نیک ہوں. بھائیو نیک وہ ہے جس کا ظاہر باطن دونوں پاک ہوں، دونوں پاکیزہ ہوں، جس کا ایمان جو ہے زبان سے اوپر نہیں، زبان سے نیچے دل کی گہرائیوں تک جائے، اس کے اعمال کے اندر ایمان نظر آئے، ایمان کی مٹھاس جو ہے، حلاوت جو ہے اس کے اعمال کے اندر نظر آئے. اسے بتانا نہ پڑے کہ میں بھی مسلمان اور مومن ہوں. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بات تب کی ہے جب ابھی رمضان نہیں. کیونکہ رمضان میں تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ ترغیب دی کہ رمضان کے روزے رکھیں. آج ہمارا نوجوان صحت مند تندرست ہٹا کٹا وہ بھی روزے نہیں رکھتا، اور جی ڈاکٹر نے منع کیا جی. نبی علیہ السلام نے پوچھا نفلی روزہ کس نے رکھا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ رکھا. کہا اس عمل سے اللہ کا الحاکمین جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں.
کہا بتاؤ آج مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مقام دیکھیں تو مکہ اور مدینہ مہاجرین و انصار میں سب سے اوپر درجے کے، مالی لحاظ سے بھی سب سے اوپر، اعمال کے لحاظ سے بھی سب سے اوپر، اسلام ایمان کے لحاظ سے بھی سب سے اوپر۔ آقا السلام پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی، اس کا گھر گیا ہے، جا کے حال چال پوچھا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا حال ہے، تم نے دوائی بھی لی ہے کہ نہیں، تمہاری کوئی ضرورت کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا دینی بھائی ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا رسول اللہ آج میں مریض کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے آپ جنت کے قریب جا سکتے ہیں، جنت کا حصول یقینی بنا سکتے ہیں۔ تیسرا عمل، کہا آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی مارے بندے کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے بلا کے اپنے پاس احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے کھانا کھلایا؟ اچھا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ ہاتھ میں کہتے یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ کہا یہ بہت عظیم عمل ہے، فک رقبہ، سب سے بڑی دشوار گھاٹی اسے آپ نے عبور کر لیا کہ آپ نے کسی ماڑے مسکین کو، کسی مستحق کو اپنے پاس بٹھا کے عزت و توقیر دی ہے، احترام کے ساتھ آپ نے اسے کھانا تناول فرمایا ہے۔ کہا اس عمل سے اللہ کو خوش کر دیا ہے، آپ جنت کے بڑا قریب چلے گئے ہیں۔ چوتھا عمل کہا کون خوش نصیب ہے جس نے آج رب کی رضا کے لیے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت دیکھیں کتنی۔ آقا صاحب فرماتے ہیں جس بندے نے ایک دن کے اندر یہ 4 کام کیے وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت اس حد تک کر دی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی آج ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیکی کے معاملے میں ہم نے ابوبکر کو مات دی ہو، ابوبکر کو پیچھے چھوڑا ہو۔ غزوہ خندق، اس کی منہ بولتی دلیل، منہ بولتا ثبوت۔ آقا صاحب نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے اور جنت کو حاصل کر لے؟ صحابہ بڑا بڑا مال لے کے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ آج میں نے ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دینا، گھر کا آدھا مال، پورے گھر کا آدھا مال، میں تو اپنی جیب کے اندر جو مال پڑا ہے اس کا بھی آدھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، میرے بینک میں جو پڑا ہے وہ بھی آدھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ ضروریات زندگی جو گھر کے اندر ان کے پاس موجود ہیں، وہ اشیاء، وہ چیزیں جو ان کے ذاتی تصرف میں ذاتی استعمال کے اندر ہیں، وہ بھی لا کے آدھی چیزیں گھر والوں کے لیے رکھ دیں، آدھی لا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ کہا آج مجھے یہ خیال تھا کہ شاید ابوبکر پیچھے رہ جائے گا، فاروق آگے نکل جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے بعد میں سارے صحابہ سے پوچھا ہاں جی کیا کیا لے کے آئے ہو؟ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کے خلیل، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے رفیق، سفر و حضر کے ساتھی، خوشی غمی کے ساتھی، ہر سفر کے اندر شریک رہنے والے کہتے ہیں رسول اللہ آج میں گھر کا سارا سامان ہی لے آیا۔ بھائی یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو چھوڑ کے آیا ہوں، سارا کچھ تن من دھن جو ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ نچھاور کر دی۔ بھائی یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے یہ مقام ایسے نہیں دیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 1,24,000 صحابہ اس کوشش میں ہے کہ ہم نے ابوبکر سے آگے نکلنا ہے، نیکی کے معاملے میں ابوبکر سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن جہاں تک دوسرے صحابہ کی جا کے سوچ ختم ہوتی ہے ابوبکر کی سوچ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ میں اسے اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں، اللہ تو اسے جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی، میرا جو ہے یار بنا دے، ایسے ہی نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کے فرامین کے اوپر اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو سب سے آگے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی
تو بہت سارے لوگ جن کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی، آج ہمارے ہاں پوسٹر لگتے ہیں، اشتہارات لگتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے اتنے لوگوں کی کفالت جو ہے میں کرتا ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ اب جنہوں نے تہمت لگائی ان کے اندر ایک ایسے صحابی تھے جن کی کفالت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، بیٹی کے اوپر تہمت لگی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، محبوب پیغمبر علیہ السلام پریشان، کئی ہفتے کئی دن گزرے اس پریشانی میں، اللہ کا ملحاکمین نے برات ثابت کر دی، قرآن سورہ نور نازل کیا اور بتایا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، وہ پاک باز ہے، اس کے اوپر جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ منافقین مدینہ کی سازش ہے، یہ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہ سازش کا حصہ بن رہے تھے ان کے اندر وہ صحابی رسول بھی شامل ہیں جن کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، کہا آج کے بعد میں نے تمہارے اوپر ایک پائی خرچ نہیں کرنی۔ حق بھی بنتا ہے، ہمارا کو دل دکھاتا ہے کسی ایسے بندے کا، کوئی ایسا بندہ جس کی ہم کفالت کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف جاتا ہے اسے بلا کے کہتے ہیں بھائی تم بھی میرے خلاف زبان استعمال کر رہے ہو، تم بھی میرے دشمنوں کا حصہ بن رہے ہو، تم بھی میرے خلاف اپنی طاقت استعمال کر رہے ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد میں نے ایک پائی خرچ نہیں کرنی۔ بھائیو دیکھیں نبی علیہ السلام نے تربیت کیسی کی، آقا اسلام فرماتے ہیں اگر تو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر بے شک روک لو، اگر رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو پھر خرچ کرتے رہو۔ باوجود اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا شدید غصہ تھا، پریشانی بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود جب آقا علیہ السلام نے بات سمجھائی تو پھر دین کے تحت اپنی عقل کو ماتحت کر لیا، اپنی خواہشات کو دبا لیا، اپنے غصے کو دبایا، اور حلم، بردباری، نرم مزاجی جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی اسی وقت کہا کہ جس طرح میں پہلے خرچ کرتا تھا آج کے بعد دوبارہ اسی طرح خرچ کروں گا۔ تو بھائیو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، صرف زبانی حد تک نہیں۔ آقا علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں کو لگا لیں، بس یہ نہیں، عملی اعتبار سے بتایا کہ نفلی روزہ بھی رکھا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، جنازے کے اندر شریک بھی ہوئے، بیمار کی تیمارداری بھی کی، مال خرچ کرنے کی باری آئی سب سے سر فرض شامل رہے، اور جہاں غصہ آیا اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کی قربانی دی، رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ بھائیو اگر یہ چیزیں ہم بھی اختیار کریں گے تو یہ وہ اصول ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنے غصے کو دبانے والے، غصے پہ کنٹرول کرنے والے، خواہشات کی قربانی دینے والے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے اور اس سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔